بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی الصحیح۔ یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے آج کل کے ماحول سے متعلقہ ہے، بلکہ آج کل کی ضرورت سے متعلقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے قربانی کے دن چل رہے ہیں، عید کے دن چل رہے ہیں، اس میں جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گوشت عمدہ قسم کا ہو جس کو ہم استعمال کریں، اور جب کوئی آدمی گوشت لینے کے لیے غریب آتا ہے تو ہم عام طور پر اسے ہلکا گوشت دے دیتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لہذا ہمیں اسے بھی عمدہ گوشت میں سے دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو کلیجی کا گوشت ہوتا ہے عموماً وہ خود رکھ لیا جاتا ہے، اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ یہ ہماری شریعت کا تقاضا نہیں بنتا کہ ہم سارے گوشت کو خود رکھ لیں۔ گو رکھنے سے وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی اس میں سے بھی غریبوں کو دے، اور جب بھی کسی غریب کو گوشت دینے لگے تو یہ نہ سوچے کہ ہلکا ہلکا اس کو اٹھا کر دے دوں، عمدہ عمدہ اپنے گھر رکھ لوں، بلکہ جو گوشت گھر پڑا ہوا ہے اس عمدہ گوشت میں سے اٹھا کر اس کو غریب کو دے۔ تو اب تو جو عید گزر گئی، اگر تو کلیجی استعمال ہو گئی پھر تو اس کے کوئی بدل نہیں، لیکن اگر استعمال نہیں ہوئی تو اس میں سے غریبوں کو ضرور دیں، اور اگر غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیا پھر تو اس کا کوئی بدل نہیں، اگلے سال ہی ہوگا۔ لیکن اگر گوشت پورا تقسیم نہیں ہوا، کچھ باقی ہے گھر میں، تو جو اس میں سے گوشت ہم جس کو عمدہ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اس میں سے اٹھا کر غریب کو دیں۔ جو ہم نے غریب کو دے دیا اصل میں وہی ہمارا گوشت بچ گیا ہے، جو ہم نے استعمال کر لیا وہ نہیں بچا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر میں تشریف لائے تو اس دن حضرت عائشہ نے بکری ذبح کی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جو گوشت بکری جو ذبح کی تھی اس کے گوشت میں سے کتنا بچا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کی دستی کے سوا باقی سارا تقسیم کر دیا ہے غریبوں میں، تو سوائے دستی کے اور کچھ نہیں بچا ہوا، بس ایک دستی بچی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، یہ بات نہیں کہ صرف دستی بچی ہوئی ہے، بلکہ دستی کے علاوہ باقی سارا گوشت بچا ہوا ہے۔ آپ نے بات کو الٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ پورے گوشت میں سے صرف دستی بچی ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دستے کے علاوہ باقی سارا بچا ہوا ہے، دستی نہیں بچی ہوئی، اس لیے کہ جو گوشت بھیج دیا ہے غریبوں کو اللہ کے نام پر وہ بچ گیا ہے، جو گھر بچا کر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں بچا ہوا۔ عائشہ، جو دستی ہم استعمال کریں گے گویا آخرت کے لحاظ سے یہ نہیں بچی ہوئی، یہ تو ہم نے خود کھا کر استعمال کر لی، جو غریبوں کو ہم نے بانٹ دیا وہ ہمارا بچ گیا ہے، ذخیرہ ہو گیا ہے آخرت کے لیے۔ لہذا جو گھروں میں گوشت ہم نے فریجوں میں رکھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن یہ بچا ہوا نہیں ہے، بچا ہوا وہی ہے جو ہم نے غریبوں کو دیا ہے۔ لہذا اس گوشت کی تقسیم میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، غریب کی ضرورت کو دیکھ کر اس کو گوشت دینا چاہیے، اور عمدہ گوشت میں سے دینا چاہیے، اور دل میں یہ سمجھنا چاہیے جو میں دے رہا ہوں یہی میرا بچ رہا ہے، جو فریج میں رکھ رہا ہوں یہ نہیں بچ رہا، یہ تو کھا کے خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔